بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9th کلاس کی انگلش یونٹ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم a mercy for all creation، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس سبق کی ہم انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے، اور آج پیج نمبر 7 کی ٹرانسلیشن ہوگی، اس کے ساتھ نیکسٹ پیج نمبر 8 کی بھی کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اکثر 9th کلاس کا جو FG کا جو سلیبس ہے اس میں ٹرانسلیشن بھی آتی ہے، اور اکثر وہ پہلے یونٹ میں سے دیتے ہیں زیادہ تر، تو ویسے بھی آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو میں یونٹ نمبر 7 انگلش سے اردو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پر انگلش گائیڈ لائن، اس میں پہلے 5 سبقوں کی ٹرانسلیشن بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ اس میں پیرافریزنگ بھی کریں گے۔ تو پچھلے چند دن ذرا مصروفیت کے تھے، سو آج میں نے سوچا کہ اس کام کو ہم شروع کریں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام آپ کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا موسٹ ریویئرڈ فگر ان دا ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تہذیب کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہے۔ ورڈ میننگز بھی ساتھ ساتھ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ ریویئرڈ کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، کہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہز ٹیچنگ اینڈ پریچنگ، ٹیچنگ تعلیمات، پریچنگ تبلیغ، آر اے بیکن آف لائٹ فار ہیومینٹی، ان کی تعلیمات اور تبلیغ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ بیکن آف لائٹ، روشنی کا مینار۔ He epitomized justice and compassion, and he was an advocate of knowledge. He epitomize کا مطلب ہوتا ہے مظہر، انگلش میں اگر کہ ایمبوڈیمنٹ، یا مزید اردو میں پیکر، مجسم۔ جسٹس کس کے تھے، کس کے پیکر تھے، مظہر تھے جسٹس، انصاف کے، اینڈ کمپیشن، اور ہمدردی۔ کمپیشن کا مطلب ہے ہمدردی۔ اینڈ ہی واز این ایڈوکیٹ آف نالج، اور وہ علم کے بہت بڑے حامی تھے۔ ایڈوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے حامی، ایڈوکیٹ وکیل کو بھی کہتے ہیں، سو یہاں پہ حامی لکھیں گے۔ ہز میسیج از اسٹل ریلیونٹ ان دا پریزنٹ ڈے اینڈ اٹس امپیکٹ از فار ریچنگ۔ ان کا پیغام آج بھی متعلقہ ہے، جتنا آج سے 1400 سال تھا پہلے تھا، آج بھی ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ اینڈ اٹس امپیکٹ از فار ریچنگ، اور اس کے اثرات، فار ریچنگ کا مطلب ہوتا ہے دور رس، یعنی بہت دور تک، اور اس کا اثر بہت دور تک ہے۔ ہی از میچ لیس رول ماڈل فار ایوری ون because of his wisdom, kindness and generosity۔ میچ-لیس کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، اور رول ماڈل عملی نمونہ، فار ایوری ون، ہر بندے کے لیے، بیکاز آف ہز وزڈم۔ وزڈم کا مطلب دانشمندی، عقل مندی، کائنڈنیس مہربانی، رحم دلی بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ جنراسٹی۔ جنرسٹی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، جنرس کا مطلب ہوتا ہے سخی۔ وہ اپنی دانشمندی، مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے سب کے لیے بے مثال رول ماڈل ہیں۔ دا لیگیسی، میراث، ہی لیفٹ بیہائنڈ، جو انہوں نے پیچھے چھوڑی، belongs ٹو دا ورلڈ، وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اینڈ از این ایگزامپل آف دا امپورٹینس آف ایجوکیٹنگ پیپل، اور ایک مثال ہے اہمیت کی
آف ایجوکیٹنگ پیپل، لوگوں کو تعلیم دینے کی اہمیت، ورکنگ ٹوورڈز پیس، امن کی طرف کام کرنا، امن کے لیے کام کرنا، اینڈ ویل بینگ، اور بھلائی کے لیے، بہبود کے لیے۔ انہوں نے جو میراث چھوڑی ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور لوگوں کی تعلیم کی اہمیت امن اور بہبود کے لیے کام کی ایک مثال ہے۔ یعنی زیادہ جس چیز کو دنیا بھی مانتی ہے، جس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2، The mercy of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was so comprehensive and inclusive that it encompassed animals and birds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر جامع تھی، comprehensive کا مطلب بھی جامع، inclusive کا مطلب بھی جامع، وسیع، that it encompassed animals and birds، کہ اس میں جانور اور پرندے ان کو بھی احاطہ کیا ہوا تھا۔ آپ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر جامع تھی کہ انہوں نے جانوروں اور پرندوں کو اپنے احاطے میں لے لیا، نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پرندوں کے لیے بھی۔ The Holy Quran narrates that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent as mercy for all the worlds، کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، mercy for all the world، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، and he confirmed this when he said، اور آپ نے اس کی تصدیق کی جب آپ نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، ویریلی، ویریلی کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، ایبسولوٹلی، یقیناً، ویریلی کا مطلب یقیناً، بے شک، آئی ایم اونلی اے گفٹڈ مرسی، کہ اے لوگو میں تو صرف ایک رحمت ہوں، یعنی رحمت ہی رحمت ہے۔ This mercy evidently dominated every aspect of his life and was witnessed by all۔ یہ رحمت واضح طور پر ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھی اور سب اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایویڈنٹلی کا مطلب ہوتا ہے واضح، ایسپیکٹ پہلو، ڈومینیٹڈ حاوی تھی، وٹنس مشاہدہ۔ Many injections urging Muslim to show mercy to animals and birds are easily accessible in the books of Sunnah and the life of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنے کی تلقین کرنے والے بہت سے احکام سنت کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسانی سے دستیاب ہیں، ایکسیسیبل، رسائی ہے۔ The Sunnah recorded many occasions where this mercy reached its peak. For instance, a woman was reportedly promised the hellfire because of her merciless behavior with a cat۔ البخاری اینڈ مسلم، یہ سنت کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنت نے بہت سے مواقع درج کیے ہیں جہاں یہ رحمت اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو بلی کے ساتھ اس کی بے رحمانہ سلوک کی وجہ سے مبینہ طور پر جہنم کی آگ کا وعدہ کیا گیا تھا، بخاری اور مسلم۔ And a man had his sin forgiven because he quenched the thirst of a dog۔ اور ایک آدمی کے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ اس نے کتے کی پیاس بجھا دی تھی۔ quench کا مطلب پیاس بجھانا۔ پیراگراف نمبر 4، these injunctions and commands are highly reflective as they arouse the expectations of how merciful he was to human beings، followers and non-followers alike۔ In the first place، یہ احکامات بہت زیادہ عکاس ہیں، ریفلیکٹ، عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ توقعات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں، ماننے والوں اور غیر پیروی کرنے یعنی پیروی نہ کرنے والوں پر یکساں طور پر کتنا مہربان تھے۔ یعنی فالورز اور نان فالور
دونوں پر مہربان تھے. اون این اوکیژن ایک موقع پر انس ابن مالک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے کہنے پر ان کو دعا بھی دی تھی. اور حضرت انس بن مالک جو ہیں انہیں بہت لمبی عمر پائی. ان کے باغات بھی تھے، 2 باغات تھے جو کہ سارا سال پھلوں سے لدے رہتے تھے، اور ان کی فیملی بھی، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. تو حضرت انس بن مالک کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، دنیا میں ان کو اتنا کچھ ملا، آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا. تو میں نے سمجھا کہ آپ کو یہ بتا دیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that he was walking with حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم who was wearing a cloak with a very thick border. ایک موقع پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جو ایک بہت موٹی چادر اوڑے ہوئے تھے. تھک بارڈر، اس کے کنارے بہت موٹے تھے. نومیڈ مین اپروچڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خانہ بدوش، نومیڈ کا مطلب ہوتا ہے خانہ بدوش آدمی. اپروچڈ آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اینڈ ایروگینٹلی کا مطلب ہوتا ہے تکبر سے. ٹوک ہولڈ آف دا سائڈ آف دس کلاک اینڈ ڈریو اٹ وائلنٹلی. وہ جو چادر تھی اس کا ایک کنارہ اس بدو نے پکڑا اور زور سے کھینچا. حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے noticed that the violence of this grasp had left red mark on the neck of messenger of Allah. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس پکڑ کے تشدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سرخ نشان پڑ گئے تھے. Continuing his arrogance and show his harsh behavior. Continue جاری رکھے ہوئے arrogance اپنے تکبر کو and showing his harsh behavior اپنا سخت رویہ دکھاتے ہوئے. The nomad said اس بدو نے کہا، اس خانہ بدوش نے کہا، او محمد give me out of Allah's wealth that you possess. یعنی اس نے اپنا جاہلانہ رویہ جاری رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے مخاطب کیا کہ اے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دے دو. یعنی اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. اس کے جواب میں ایز اے رسپانس ٹو دس، اس کے جواب میں دا میسنجر آف اللہ ٹرن ٹو ہم، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. اینڈ اسمائلڈ اور مسکراتے ہوئے فرمایا. تھینکس فار واچنگ. اس کا دوسرا حصہ بھی میں جلدی اپلوڈ کروں گا.